السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج فیصل آباد میں تو شدید دھند جو ہے وہ پڑ رہی ہے، بلکہ اندھا دھند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شدید سردی میں آپ کو اور آپ کے پیاروں کو محفوظ رکھے۔ آج چونکہ 15 جنوری ہے اور 15 جنوری کے حوالے سے ہی ہے، اور 15 جنوری کے ساتھ میری بہت تلخ اور شیریں یادیں جو ہیں وہ کچھ وابستہ ہیں۔ اور جنوری کا مہینہ جو ہے وہ جب آتا ہے تو میرے اوپر بھی اداسی چھا جاتی ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جنوری میں میرے والدین جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور والدہ جو تھی وہ 23 جنوری 2001 اور والد صاحب جو ہیں وہ 21 جنوری 2005 کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور یہ صدمہ جو ہے وہ جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو پھر مجھے ایک دفعہ سے وہ تازہ ہو جاتی ہیں ساری باتیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ 15 جنوری 2005 کو گریڈ 19 میں میری پروموشن ہوئی، اور اس کے بعد میں نے جوائن کیا تھا۔ تو یہ اس پروموشن کے ساتھ اور میرے والد صاحب کی جو وفات ہے، اس کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہے جو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ اور میں نے پہلے کسی کے ساتھ یہ شاید شیئر بھی نہیں کیا ہوا۔ آج میں آپ ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 2002 میں جب سینئر سٹاف ایسوسی ایشن کے طارق محمود صاحب اس کے صدر تھے، تو انہوں نے قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ آئندہ سے میں SSA کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہوں گا۔ انتخابات جب SSA کے ہوئے تو اس کے بعد پھر ہمارے گروپ کے ساتھی جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوئے لاہور میں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پینل کو لیڈ کریں گے اور آپ الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کریں گے۔ اور یہ میرا پہلا الیکشن تھا، لیکن میں نے بھی اس سے معذرت کی کہ میں طارق محمود صاحب نے جس طرح سے ایسوسی ایشنز میں کام کیا تھا، میں نے کہا کہ میں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ کسی اور ساتھی کو۔ لیکن انہوں نے ظاہر ہے جب میرے نام پر اتفاق کیا اور بار بار مجھے کہا، تو پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جب تمام ساتھی اعتماد کر رہے ہیں اور میں انہیں کہوں کہ نہیں، میں الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا۔ خیر بادل نخواستہ میں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ قبول کیا، اور اس وقت 2002 میں الیکشن تو نہیں ہو سکے، کیونکہ جو مد مقابل ہمارا پینل تھا اس نے سٹے لے لیا، اور پھر یہ انتخابات جو ہے 2003 کے اوائل میں ہی منعقد ہوئے۔ اور اس جو الیکشن تھا 2003 کا، تو میرے مد مقابل جو تھے وہ پینل کو اقبال احمد اوان صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، جو بعد میں پھر پیک میں بھی رہے اور آج کل جو ہے وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ تو اس وقت جو DPI تھے اس وقت کے وہ راؤ شمیم احمد خان صاحب تھے۔ گو کہ راؤ صاحب کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہمارے دوسرے پینل کے ساتھ تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہ فضل و کرم سے میں جیتا اور میرا پورا پینل جو ہے وہ جیت گیا، تو اس کے بعد پھر راؤ شمیم صاحب نے اتنا زیادہ تعاون میرے ساتھ کیا اور اتنا زیادہ تعاون مجھے دیا کہ شاید ہی کسی DPI نے پھر اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کیا ہو۔ اس کی تذکرہ جو ہے پھر میں انشاءاللہ کسی اور ویلاگ میں راؤ صاحب کے حوالے سے کروں گا، لیکن آج وہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پھر اس کے بعد جو ہی ہمارا الیکشن ہوا تو اقبال احمد اوان صاحب اور دیگر جو ان کے بیچ کے ساتھی تھے ان سے پھر گریڈ 19 میں پروموشن کے لیے کاغذات مانگ لیے گئے، اور اس میں میرے ایک بھائیوں جیسے دوست ڈاکٹر عمر فاروق صاحب بھی اس میں شامل تھے۔
تو پروموشن کے وقت جب میں نے راؤ صاحب سے بات کی، میں نے کہا جی اب پروموشن ہے تو اب کیا، انہوں نے کہا جی آپ کریں اس کو، میں انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا تعاون آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ کچھ فائلیں تھیں جو نامکمل تھیں، تو میں نے انہیں کہا جی یہ پھر ہم دے دیں اقبال اوان صاحب کے اسکول میں۔ اس وقت اقبال ٹاؤن میں ان کا کوئی اسکول تھا، وہاں ہم وہ ساری فائلیں لے گئے، اور یہاں سے ہم کوچ میں جاتے تھے، میں اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ان کے ادارے میں وہاں جا کر کام کرتے تھے۔ ایک طرف تو وہ مطلب وہ مجھ سے الیکشن ہارے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ تعاون، اقبال اوان صاحب نے اتنی رواداری ان میں موجود تھی، لیکن اب اس کے بعد مجھے کہیں بھی اپنے جو مد مقابل ہیں مخالفین تو نہیں کہنا چاہیے کہ دوسرے گروپ کے جو ساتھی ہیں ان میں اس طرح سے وہ ٹالرنس اور وہ چیزیں جو ہیں اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئیں۔ تو چونکہ میں تو بالکل نہیں سمجھ رہا تھا کہ پروموشن کیسز کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، لیکن پھر طارق محمود صاحب نے ہماری معاونت کی، اور خود بھی وہاں پر وہ آتے تھے ہمارے ساتھ اور فائلوں پر کام کرواتے تھے، لہٰذا وہ مکمل کر کے تو ہم نے جو ہے وہ پروموشن جو ہے وہ ہو گئی، پی ایس بی جو 2 ہے وہ ہو گئی اس بیچ کی۔ اور اس کے بعد پھر 2004 میں پھر ہمارا جو بیچ تھا اس کی باری آ گئی، اس کے پروموشن کیسز جو ہے وہ مانگ لیے گئے۔ تو جب وہ پروموشن کیسز مانگے اس میں میرا نام بھی تھا، میرے اور دیگر ساتھیوں کے بھی نام تھے، تو راؤ صاحب کے پاس میں گیا، راؤ شمیم صاحب، میں نے کہا سر یہ اب پروموشن ہماری آ گئی ہے تو اب بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام اس کا آپ نے کرنا ہے، اس کا ورکنگ پیپر بھی آپ نے تیار کرنا ہے، اور اس کے جتنے بھی یہ معاملات ہیں سارے کے سارے آپ اس کو دیکھیں گے، مجھ سے جہاں میرے دستخط کروانے کی ضرورت ہو آپ بلا روک ٹوک میرے پاس آئیں، میں اگر آفس میں نہیں بھی ہوں گھر چلے جاؤں تو وہاں گھر پہ بھی آپ آ کر سائن کروا سکتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، کام جو ہے اس کا جاری رہنا چاہیے، اور اس کو آپ جو ہے وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے کروں گا کہ وہ مکمل ہو جائے ورکنگ پیپر۔ اس وقت کمپیوٹر جو ہے وہ نیا نیا آیا تھا، کمپیوٹر ڈی پی آفس میں بھی موجود تھا، لیکن اس کو آپریٹ کرنے والے بہت کم لوگ تھے، تو ورکنگ پیپر بھی کمپیوٹر پہ ہی ظاہر بننا تھا، چونکہ اس میں جو چینجنگ وغیرہ ہوتی ہیں ٹائپ رائٹر پہ، پہلے ہم ٹائپ پہ کرواتے رہتے تھے، لیکن اب چونکہ کمپیوٹر پہ ہے لہذا ہم نے ایک ساتھی کو باہر سے ہائر کیا، اس سے پھر وہ اپنے گھر لے جاتا تھا، کچھ کام کر کے ہم اسے دے دیتے تھے فائلوں کے اوپر کہ یہ چیزیں ہیں، تو وہ مکمل کر کے اس کو لے آتا تھا۔ میں بھی کمپیوٹر نہیں اس وقت جانتا تھا۔ خیر جب ہم نے دیکھا کہ یہ پروموشن کا کام جو ہے اس تیزی کے ساتھ نہیں چل رہا، چونکہ وہ ڈی پی اے آفس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے حوالے ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے مکمل جیسے بھی ہے، تو گرمیوں کے دن تھے، میں یہاں سے جاتا تھا، میرے ساتھ شیخ اشفاق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے ساتھ ظہور جوہر صاحب تھے، حامد محمود صاحب، ذوالفقار صاحب، 4-5 ساتھی ہم مل کر جو ہے وہ لاہور جایا کرتے تھے۔ اس وقت گاڑی بھی کسی کے پاس ہوتی تھی، اور گاڑی مہران گاڑی مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار صاحب کے پاس تھی، تو ہم اس گاڑی پہ راستے میں گپ شپ لگاتے ہوئے وہاں جاتے اور وہاں پر کام کرتے سارا دن۔ لیکن چونکہ وہاں دفتر میں بہت زیادہ اور بھی پوچھنے والے لوگ آتے تھے کہ ہماری پروموشن کا کیا بنا، کہاں تک چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں، تو اس سے بڑی دقت ہوتی تھی، پھر ہم صحیح کام نہیں کر سکتے تھے وہاں پر۔ تو ایک دن میں نے راؤ صاحب کو کہا کہ میں نے کہا سر یہاں پر تو کام نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ ایسے کریں کہ یہ فائلیں کسی اسکول میں ہم لے جائیں، وہاں پر بیٹھ کر ہم کام کریں تو زیادہ ہم بہتر اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکیں گے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، فائلیں جو ہیں وہ آپ اپنی پھر ذمہ داری کے اوپر لے کے جائیں گے، اس میں سے کوئی کاغذ ادھر ادھر جو ہے وہ نہ ہو۔ میں نے کہا سر آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تو میں نے رکشہ منگوایا اسی دن، سارا کلیریکل سٹاف کے ساتھ مل کر ساری فائلیں جو ہیں وہ نیچے رکشے میں ڈالی اور طارق محمود صاحب کے اسکول میں لے گئے۔ طارق محمود صاحب اس وقت سینئر ہیڈ ماسٹر تھے سینٹر ماڈل اسکول سمن آباد لاہور میں، تو اس کی لائبریری میں پھر ہم نے وہ ساری فائلیں جو ہیں وہاں پر رکھ دی، اور طارق صاحب سے کہا کہ اب یہ ساری فائلیں ہیں تو
اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تو پھر کیا انہوں نے پھر ہم یہاں سے چونکہ گرمیوں کی اس دوران چھٹیاں بھی ہو گئی تھی تو ہم کیا کرتے تھے کہ 4-5 ساتھی جو ہے وہ گئے وہاں سے اور گرمیوں میں وہاں پر سارا دن گرمیوں میں کام کیا. کوئی نیکریں پہن کے لگے ہوئے ہیں, کوئی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور گپیں بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے جا رہے ہیں. اور 16 سیٹ جو ہے نا فائلوں کے وہ ایک آفیسر کے وہ تیار ہوتے تھے. تو وہ پیج جو ہے وہ کبھی اس کو پکڑا, اتنے مطلب سیٹ ہم 4 پھر کر کے. اور طارق صاحب کی معاونت چونکہ اگر ہمیں حاصل نہ ہوتی تو شاید ہم یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے, چونکہ ان کے ہاتھوں سے تو بہت زیادہ پروموشنز ہوئی تھی. تو راتوں کو بھی ہم مطلب کوشش کرتے رہے کہ یار جتنی جلدی ممکن ہو سکے, ظاہر ہے لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے کام کرنے کی. تو 2-3 دن ہم وہاں پر رہتے تھے, رات کو بھی وہیں پر رہے. اس کے بعد پھر ہم یہاں فیصل آباد آ جاتے تھے 1-8 دن گزار کر, پھر ہم وہاں سے چل پڑتے تھے اور پھر وہی کام اور وہی روٹین. تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی میں واپس آتا تھا لاہور سے تو میرے والد صاحب مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کی پروموشن جو ہے وہ کب ہوئے گی. تو میں انہیں کہتا تھا ابھی 3-4 ماہ جو ہیں وہ لگیں گے اس میں, چونکہ ابھی کام ہو رہا ہے, ورکنگ پیپر ہی مکمل نہیں ہوا. اور جب بھی میں آتا والد صاحب جو ہے نا یہی بات مطلب مجھ سے پوچھتے تھے. تو جب کوئی تکرار ان کی ہوئی کہ 4-5 دفعہ انہوں نے مجھے یہی بات پوچھ لی پروموشن کے حوالے سے, تو پھر میری چھٹی حص جو ہے نا اس میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ شاید جب میری پروموشن ہو تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہ رہیں. تو اس کے بعد سے میں پھر پریشان بھی رہنا شروع ہو گیا. اور کام تو گو کہ میں کرتا تھا, سب کچھ تھا, لیکن ایک دل میں ایک جیسے وہ افسردگی ہوتی ہے اور کھٹک سی ہوتی ہے کہ دل میں وہ چبھن جو ہے نا وہ موجود تھی کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا, کیا ہوگا. اور میری اٹیچمنٹ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تھی کہ جو بھی باتیں میں مطلب لاہور سے آتا تھا, جب بھی کبھی 12 بجے یا 1 بجے بھی رات کو آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے. اور میں تو اچانک آ کر ان کے ساتھ جو بیڈ تھا اس کے اوپر لیٹ جاتا تھا, سو جاتا تھا, لیکن ان کو آواز نہیں دیتا تھا کہ شاید وہ اب سو چکے ہیں تو میں انہیں اٹھانا مناسب نہیں ہے. لیکن وہ مطلب مجھے خود ہی آواز دیتے تھے کہ ہاں ناصر بتاؤ آ گئے ہو, بتاؤ کیا بنا, کیا ہوا, سارے حالات حال احوال کہ آج کیا کام ہوا, کیا ہوا. اور پھر اخیر میں یہی پروموشن کے حوالے سے انہوں نے, تو یہ چیز میرے دل میں بس اٹک گئی. میرا ذہن تھا کہ اللہ کرے کہ پروموشن جو ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہوتی رہے, لیکن اپنی طرف سے میں نے اس میں کوئی تاخیر نہیں کی. کام بھی کرنا, کوشش بھی کرنا, سب کچھ ہونا, لیکن بس میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی طرح یہ جو ہے وہ پروموشن اتنی جلدی جو ہے وہ نہ ہو. بس میری چھٹی حص جو ہے وہ بس بار بار اس بات کہہ رہی تھی کہ اگر جب پروموشن ہوگی تو تمہارے والد صاحب شاید اس دنیا میں نہ رہیں. تو اسی دوران پھر یہ ہوا کہ 1 جنوری 2005 کو صبح میرے والد صاحب کو فالج کا ایک اٹیک ہوا. کوئی 5-6 سال پہلے انہیں فالج کا ایک اٹیک جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوا تھا, لیکن وہ بہت حد تک وہ ریکور کر گئے تھے اور سٹینڈ سے پھر وہ چلتے بھی تھے, مسجد میں بھی جانا ہوتا تھا ان کا. اور آخری وقت تک وہ جب تک ہمت رہی مسجد میں جاتے رہے. اور رمضان المبارک میں تراویحیں جو ہیں لوگ عام طور پہ بیٹھ کے سنتے ہیں, لیکن وہ کھڑے ہو کر سنتے تھے اور اتنی ہمت ان میں آتی تھی. تو خیر انہیں دوسرا 1 جنوری 2005 کو انہیں دوسرا اٹیک ہوا, اور یہ اٹیک جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ہوا. اور فوری طور پہ ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے, اور ہاسپٹل جا کر تو پھر ڈاکٹروں نے وہاں اس وقت وہ سی ٹی اسکین کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب 48 گھنٹے جو ہیں ان کے لیے وہ زیادہ خطرناک ہیں.
اور اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکیں گے، بتا سکیں گے. لیکن میرا دل جو ہے اندر سے وہ اس بات کے اوپر تھا کہ ابھی تو میری پروموشن کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا، تو یہ اس سے پہلے کیسے مطلب ان کی وفات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. لیکن ظاہر ہے اللہ کے کاموں کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ میرے ذہن میں یہ بار بار یہ چیز جو ہے وہ آ رہی تھی. اور ڈاکٹر بھی مایوسی کا اس وقت اظہار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے کیا نہیں. تو جب ہفتہ یا 10 دن کے بعد انہیں پھر ہوش آئی ہے، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اشارے میں ہی کہ وہ پروموشن کا کیا بنا. میں نے کہا ابھی ابو جی وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو 15 جنوری کو پھر وہ نوٹیفیکیشن ہوا اور کسی ساتھی نے مجھ تک وہ پہنچایا. میں اس وقت بھی والد صاحب ہاسپٹل میں تھے اور میں بھی وہ نوٹیفیکیشن لے کر تو ہاسپٹل میں آیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن اشارے سے پروموشن کا، تو میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہاں کدھر ہے. تو میں نے پھر وہ نوٹیفیکیشن انہیں وہ دیا. انہوں نے مطلب بڑے خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کی آنکھوں سے وہ ساری چمک جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. اور انہوں نے اس کو چوما بھی نوٹیفیکیشن کو، اور اشارے سے ہی مجھے پھر کہا کہ آپ جو ہے وہ مٹھائی جو ہے نا وہ لے کر آئے. تو میں نے کسی ساتھی کو بھیجا کہ جائیں آپ لے کر آئے. اور تھوڑی سی خود بھی انہوں نے کھائی اور باقی جتنے بھی کمرے میں وہاں پر موجود تھے میرے ساتھی ان سے انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی یہ اس کو کھائیں. اور بس اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے مطلب مجھے یہ کہا کہ آپ اب یہ سٹیبل ہیں تو آپ انہیں گھر جو ہے وہ لے جائیں. پھر ہم کوئی انہیں اس کے بعد گھر لے آئے. اور مطلب چونکہ انہی دنوں میں پھر ان کے وہ چونکہ کھانے پینے کے وہ معمولات نہیں تھے، اس حساب سے انہیں وہ خوراک کی نالی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. تو اب اسی دوران جو ہے وہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ آ گئی 2-3 دن کے بعد. تو قربانی بھی کی اور وہ سارے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے. تو لیکن بس میرے ذہن میں کھٹکا تھا، میرا چھوٹا بھائی جو ہے تو وہ گھر سے گئے ہوئے تھے، ظہر کے کا ٹائم تھا. تو مجھے والد صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. میں نے فون کر کے اپنے دونوں بھائیوں کو گھر بلوا لیا اور پھر وہ کہنے لگے کہ انہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں ابھی آپ یہیں پر رہنے دیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کا آخری وقت جو ہے وہ آ رہا ہے. لہذا میں خود بھی اور میرے بچے بھی سارے وہ بیٹھ گئے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. اور اونچی ہم نے سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. دیکھتے ہی دیکھتے ان کی چہرے کی رنگت جو ہے وہ بدلنی شروع ہوئی. ابھی عصر کا غالباً وہ ہوا تھا، اذان ہوئی تھی کہ والد صاحب کی جو ہے وہ روح پرواز کر گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ جنوری کا جو مہینہ ہے یہ مجھے میرے غم پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ تازہ کر جاتا ہے. اور آپ تمام جو ساتھی میرا یہ ویلاگ سن رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کے لیے بھی اور میرے والدین کے لیے ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو اور جتنے بھی میرے ساتھی ہیں جن کے والدین ایک یا دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین.